ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم بدر الشريف اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ہمارے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں دین کی فکروں کو لے کر جمع ہونے کی یا دین کی نسبت پر جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. یہ ہمارا دین کی نسبت پر تھوڑے دیر کے لیے جمع ہونا اور دین کی نسبت پر جڑ جانا، چاہے مجمع تھوڑا ہو یا مجمع زیادہ ہو، لیکن اللہ کے دین کی نسبت پر جب ہم جمع ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے ایسی مجلس والوں کے طرف دیکھ کر کہ اے مجلس والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے اور جتنے گناہ تھے اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دی. اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک تو مغفرت بھی ہو رہی ہے اور دوسرا اللہ ان گناہوں کے بدلے میں جو ہمارے اعمال نامے میں تھے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مٹا دو اور اتنی نیکی بندے کے اعمال نامے میں لکھ دو. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ دین کی مجلس میں بیٹھنا اللہ کو کتنا پسند ہوگا. اللہ کتنے خوش ہوتے رہیں گے جب بندہ ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے. اب ہم بیٹھے ہیں تو ہماری نیت بھی ہو کہ اللہ جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے، اور عمل کرتے کرتے دوسروں کو بھی دعوت کے ذریعے سے پہنچائیں گے انشاءاللہ. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت چھوٹی سی لیکن بہت قیمتی زندگی دے کر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. پہلے تو اللہ ہم کو سمجھا دے کہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. کیسی ہے؟ بہت چھوٹی ہے. اگر ہم کیلنڈر بھی گننا شروع کریں گے تو یہ کون سا سال چالو ہے بھائی؟ 2000 عیسوی سن اور 2022 عیسوی سن کا مطلب کیا ہے؟ عیسوی سن اس تاریخ سے کیلنڈر گنا جاتا ہے، کاؤنٹ کیا جاتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تب سے یہ کیلنڈر گنا جاتا ہے. مطلب 2022 چل رہا ہے. کب سے؟ جب سے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. یعنی 2022 سال ہو کر گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام آ کر. سوچو اس کے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ نبی، پہلے نبی آدم علیہ السلام. تو اندازہ لگاؤ اس دنیا کی عمر کتنی بڑی ہے. یہ دنیا کتنی لمبے سال سے، کتنے عرصے سے اللہ دنیا چلا رہا ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام سے جو کیلنڈر گن رہے ہیں وہ کیلنڈر میں 2022 سال ہو گئی. یہ دنیا کی عمر. اب عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کتنا لمبا زمانہ دنیا میں چل رہا تھا لیکن وہ کیلنڈر میں نہیں ہے. اب پتہ نہیں، اللہ کو معلوم. 10,000 سال ہو گئے، 15,000 سال ہو گئے، 20,000 سال ہو گئے. اللہ کے علم میں کب سے دنیا چل رہی ہے. لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی گنا جائے تو کتنے سال ہو گئے؟
2022. اب یہ 2022 سال کی بھی لمبے زمانے کو دیکھیں گے تو اس میں ہماری 50-60 سال کی زندگی کا کیا حصہ ہے؟ 2022 میں بھی اگر ہماری 50-60 سال کی زندگی کو دیکھیں گے اور مائنس کریں گے 60 سال 70 سال تو سوچو ہماری زندگی سے 2150 سال پہلے سے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے. یعنی اندازہ آتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کتنی چھوٹی ہے, کتنی مختصر ہے, بہت چھوٹی زندگی ہے. لیکن یہ زندگی بہت قیمتی ہے کیونکہ اسی 60-70 سال کی چھوٹی سی زندگی کی بنیاد پر اور اسی 60-70 سال کی زندگی کے اعمال پر آنے والی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے. ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار ہے. کون سی زندگی کا؟ جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے آخرت کی زندگی. اس کا تمام زندگی کا دار و مدار اس 60-70 سال کی زندگی پر ہے. اگر یہ 60-70 سال کی زندگی صحیح گزری تو وہ زندگی میں ہمیشہ کا کامیابی ملے گی, اور اگر یہ زندگی غلط گزر گئی, ناکام ہو گئی اور اللہ کو ناراض کر کے گئے تو آنے والی ہمیشہ کی زندگی آدمی ناکام ہو جائے گا. اب وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ کون سی زندگی ہے؟ مسئلہ یہاں سے ہے نا, اس کے لیے تو اجتماع رکھتے, اس کے لیے تو جوڑ رکھتے کہ وہ کون سی زندگی ہے جس کی زندگی کی فکر کے لیے ہمیں جمع کیا گیا ہے. وہ آخرت کی زندگی ہے جس زندگی کے بارے میں ہمیں سکھایا بھی نہیں گیا, بتایا بھی نہیں گیا, سمجھایا بھی نہیں گیا. جب سے ہم اور آپ پیدا ہو گئے ہیں ہمارے ماں باپ نے, ہمارے دادا دادی نے, ہمارے نانا نانی نے, ہماری ماموں چاچا خالہ نے, ہمارے سارے رشتہ داروں نے, پھر ہمارے اسکول کے ٹیچر اور پروفیسر, سب نے مل کر ہم کو دنیا کی زندگی کے بارے میں بتایا ہے. ارے بولو, پیدا ہوئے تب سے ہم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ماں باپ بھی کیا سکھاتے ہیں بچے کو؟ دنیا کی زندگی کے بارے میں, کیسا کھانے کا, کیسا رہنے کا, کیسا کپڑا پہننے کا. ارے بیٹا دیکھ, دھیان سے اسکول پڑھنا چاہیے, بیٹا دھیان سے تجھے ابھیاس کرنے ہونا, بیٹے اچھا مارک پڑھنے ہونا, بیٹا تجھے بڑا آدمی بننے کا ہے, تجھے کامیاب آدمی بننے کا ہے. کیسے کامیاب بنیں گے ابا, امی کیسے کامیاب بنیں گے؟ تو امی نے اور ابا نے جو کامیابی کا سبق پڑھایا ہے وہ پیسہ کمانے کا سبق ہے کہ پیسہ کمائے گا تو کامیاب بنے گا, مال کمائے گا تو کامیاب بنے گا, ڈگری کمائے گا تو ڈاکٹر بنے گا, تو انجینئر بنے گا, تو ایم اے کرے گا, تو بی اے کرے گا, تو پی ایچ ڈی کرے گا, کلاس 1 آفیسر بنے گا, کلیکٹر بنے گا, ایس پی بنے گا, فلاں بنے گا, فلاں بنے گا, بزنس مین بنے گا, تیرے پاس مال آئے گا, عہدہ آئے گا, پیسہ آئے گا, پھر کیا ہوگا؟ تو کامیاب بنے گا. اور کامیابی کیا ہے؟ تو ہمارے ماں باپ نے ہم کو سکھایا ہے کامیابی ہے پیسہ کمانا, اچھے کپڑے پہننا, گاڑیوں میں گھومنا, بنگلوں میں رہنا. یہ کیا ہے؟ ارے کیا ہے یہ؟ سکھایا نا. کون سکھایا؟ ماں باپ نے. چلو ٹھیک ہے, ماں باپ سکھاتے ہیں, اس کے علاوہ ہم اور کس سے سیکھتے ہیں؟ اسکول میں جا کر, ہے نا. بالواڑی سے لے کے, بالواڑی میں پھر پہلی سے لے کے 10ویں میں, 10ویں سے لے کر پھر آگے گریجویشن ہونے تک کالج میں, یہ 3 ڈبے میں آدمی علم سیکھتا ہے. اب سوچو یہ تینوں جگہ ہم نے جو علم سیکھا, بالواڑی کا رندے, پہلی سے 10ویں کا رندے, 10ویں سے گریجویشن کا رندے, یہ سارے اسکول کالجوں میں ہم کو وہاں بھی یہ سکھایا گیا کہ ڈگری حاصل کرو, پیسے کماؤ, ڈاکٹر بنو, پیسے کماؤ, انجینئر بنو, پیسہ کماؤ, بزنس مین بنو, پیسہ کماؤ, فزکس میں تم پی ایچ ڈی کرو, پیسہ کماؤ, اور تم بایولوجی میں فزکس بنو, پیسہ کماؤ, کیمسٹری میں تم پی ایچ ڈی کرو, پیسہ کماؤ, انجینئر بنو, پیسہ کماؤ, ڈاکٹر بنو, پیسہ کماؤ, اور ادھر ایل ایل بی کرو, وکیل بنو, پیسہ کماؤ, ایم بی اے کرو, ماسٹر آف بزنس بنو اور اس میں پیسہ کماؤ. یعنی سارے ٹیچروں نے بھی ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی
کہ بڑا ہو کر کیا کمانے کا؟ ارے کیا کمانے کا؟ اور پیسہ کمائیں گے تو کیا بنیں گے؟ کامیاب۔ ہمارے دماغ میں یہ بات ماں باپ نے بھی یہ چلا لی اور اسکول کالجوں میں بھی یہ چلا لی، اور اس دنیا کی زندگی کو ایسا ہمارے سامنے سجا کر خوبصورت بنا کر یہ دنیا کے بنگلے اور دنیا کی گاڑیاں اور دنیا کے لباس اور دنیا کے کھانے، اس کو اتنا خوبصورت بنایا گیا اور اس کی اتنی چرچا ہوئی اور اس کی اتنی تعریف ہوئی اور اس کے ملانے والے کو اتنا تعریف سے نوازا گیا کہ ہمارے سب کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کامیابی کیا ہے؟ پیسہ گاڑی بنگلہ ہے، یہ نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے۔ تو ہم نے ابھی سے لے کر ان سب بچوں کے دماغ میں، اور یہ بچے نہیں جو آج 60 سال کا بوڑھا ہے، یہ تو پوترے بیٹے ہیں، ان کے دادا کے بھی دماغ میں یہ ہے کہ گاڑی بنگلہ پیسہ یہ کامیابی ہے۔ ایک طرف دنیا والوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پیسے کماؤ، گاڑیاں کماؤ، کپڑے کھانے پینے، تمہارے گھر خوبصورت ہونا چاہیے پھر کامیاب، یہ دنیا والوں نے بتایا۔ اب ذرا ہم دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے اور ذرا عقل سے سوچیں گے کہ بھئی کامیابی کس کو بولتے ہیں؟ کامیابی بولتے کس کو کہ ایک بار وہ ملنے کے بعد آدمی کے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے، اسے کامیابی بولتے ہیں۔ ایک بار مل جائے تو دوبارہ ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے، اسے کامیابی بولتے ہیں۔ اب جو ہم کو ٹیچر اور اسکول میں کالج والوں نے پڑھایا، ماں باپ نے پڑھایا، وہ کیسی جھوٹی کامیابی ہے اور وہ کیسی کامیابی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ پہچانو، ایک آدمی نے 50 برس تک ماں کا، باپ کا اور اسکول کے ٹیچروں کا سکون کر پیسہ کمایا، بنگلہ بنایا، گاڑی لی، سب جمع کر کے ماشاءاللہ بہت اچھا بن گیا، اور پھر کیا ہونے والا؟ اچانک موت آنے والی۔ کیا آنے والی؟ اچانک موت آئیں گی، اور موت آنے کے بعد اس کا جنازہ دھلا کر مسجد میں لایا جائے گا، اور وہ 50 سال کا بنایا ہوا بنگلہ یہاں، گاڑی یہاں، یونیورسٹی کی ڈگریاں یہاں، پراپرٹی جو بھی بینک بیلنس ہے وہ یہاں، گاڑی یہاں، بنگلہ یہاں، پراپرٹی یہاں، بینک بیلنس یہاں، اور اس کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کہاں سلا کر آ رہے؟ اب اسے کامیابی بول سکتے کیا کہ سب کمایا اور یہاں چھوڑا اور خالی ہاتھ گیا؟ ارے بولو اس کو کامیابی بولیں گے کیا؟ تم نے کو سانگلی کو بلایا، آج تجھے بہت بڑا، اب تو خوش ہے، بہت بڑا تجھے بخشش دینے والا۔ اب وہ بیچارہ گیا سانگلی میں، 1 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں رکھ کے کھرسی پر بٹائے، تجھے دیے بولنے کے بخشش، اور شام کو بولے کہ 1 لاکھ روپے جا میرے چھوڑ، بہت خوش ہوئی لگے، اور سب کا آپ کو بولیں گا آج مجھے 1 لاکھ روپے ملے، کہاں ہے؟ نہیں بولے مغرب تک ملے، مغرب کے بعد نکال کو لیے۔ تو یہ بخشش ہے کہ دھوکہ ہے؟ دھوکہ ہے نہ، دیا بھی اور پھر چھین کر لیا بھی، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ ایسا سمجھو زندگی کا بھی وقت سمجھو صبح سے لے کے عشاء تک یہ ہماری زندگی ہے، صبح میں بلا کر بخشش دیے اور مغرب کے بعد کاٹ کو لیے، یعنی موت آ گئی اور خالی ہاتھ قبر میں جا کر سلایا۔ یہ کوئی کامیابی ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس کے بنانے والے اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تمہاری دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکے کی کنجی ہے۔ لَهْبًا وَلَعِبًا، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو پھر اصل زندگی کیا ہے؟ جب یہ دھوکہ ہے پھر اصل زندگی کیا ہے؟ ہاں یہ اصل ہے۔ یہ اب اصل سوال آ گیا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ جب بنگلہ دھوکہ ہے اور گاڑی دھوکہ ہے اور ڈگریاں دھوکہ ہے اور حکومت دھوکہ ہے، پھر کامیابی کیا ہے؟ اب یہ اصل سوال آ گیا کہ کامیابی کیا ہے؟ یہ اسکول والوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کالج والوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اور ڈاکٹر، وکیل، انجینئروں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب
اللہ کے پاس ہے. کیوں؟ اسی اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا ہے. اس کا جواب اللہ کے پیغمبروں کے پاس ہے، کیونکہ اللہ نے ان پیغمبروں کو اپنے طرف سے جواب دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ دنیا میں رہنے والے ہمارے انسان، ہمارے بندوں کو بتاؤ کہ کامیابی ہے کیا. ہاں، ہمارے ماں باپ کو خود پتہ نہیں ہے، وہ کیا بتائیں گے؟ اسکول کے ٹیچروں کو ان کو پتہ نہیں کامیابی کیا ہے، وہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ خود جاہل اور ان پڑھ ہے، ان کے پاس وہ نالج ہے ہی نہیں. سارے دنیا کے ٹیچروں کو، جو ہمارے اسکول کے ٹیچر ہیں نا، انگلش کے اور میتھس کے اور فزکس کے جو بھی ٹیچر ہیں ہمارے کالجوں میں وغیرہ، سارے ٹیچروں کو جمع کرنے کا اور ان کو ایک سوال پوچھنے کا کہ ٹیچر صاحب مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ انہیں بولیں گے ہم نہ کیا معلوم. نہیں. ان کو پوچھنے کا موت کیوں آتی ہے؟ آدمی مرنا نہیں چاہتا پھر مرتا کیوں ہے؟ بولے وہ بھی ہم کو کچھ معلوم نہیں. ہم نا مرنے کے پہلے کا سب کچھ ہو، پیسے کیسا کمانے کا، پلاٹ کیسا لینے کا، گاڑی کیسا لینے کا وہ بولتے ہو. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے، ہم آپ کو کیا بتائیں؟ جاہل لوگ ہیں. یہ ٹیچر صرف ہمیں دنیا کا علم سکھائیں گے، ان کو آخرت کا خود پتہ نہیں ہے. یہ سکھانے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک کے بعد ایک ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ دنیا میں جاری کیا. نبی آتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. آج ہمیں اتنی کتابیں پڑھتے اسکول میں وغیرہ، اس میں کچھ ہے کیا؟ کہاں لکھیں گے ایک آدھے لیسن میں کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہے کوئی لیسن؟ ہے کوئی سبجیکٹ؟ نہیں ہے. لیکن مرتے سمے جاؤ قبرستان میں، ڈاکٹر بھی پڑھا ہے، پروفیسر بھی پڑھا ہے، انجینئر بھی پڑھا ہے، اور نگر سیوک بھی پڑھا ہے، مہاپور بھی پڑھا ہے، آمدار بھی پڑھا ہے، سب کے جنازے ہیں وہاں. اس کے لیے محترم بزرگ دوستو صحیح علم سیکھنا ضروری ہے. یہ جو ہم کالجوں میں اور اسکول میں اور ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا، یہ علم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کمائی کی معلومات ہے. کمایا کیسا جاتا ہے، پیسہ کیسا کمایا جاتا ہے، یہ سکھانے کے لیے اسکول اور کالج ہے. اس کو علم نہیں بولتے. علم کس کو بولتے ہیں؟ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اسے علم بولتے ہیں. جو نبی کی طرف سے آیا ہے اس کو علم بولتے ہیں. اس کے لیے بولتے ہیں ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی اور ماں کی قیامت کے دن پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی کہ تم نے تمہاری اولاد کو دین کا علم سکھایا کہ نہیں. ہر ایک کو پوچھا جائے کہ وہ اصل ہے کہ دنیا میں کیوں آیا، مجھے دنیا میں کس نے بھیجا ہے. اپنے مرضی سے تو نہیں آیا نا میں. ارے میں جو بولو دنیا میں انسان اپنے مرضی سے آتا ہے کیا؟ نہیں. ہمارا تمہارا دنیا میں آنا اپنے مرضی سے نہیں ہے، اور دنیا سے جانا بھی اپنے مرضی سے نہیں ہے. اس نے چاہا پیدا کر دیا، وہ جب چاہے گا موت دے دے گا اور اپنے پاس بلا لے گا. نہ آنا میرے مرضی سے، نہ جانا میرے مرضی سے. تو یہ بیچ کی زندگی کیوں اپنی مرضی سے؟ بیچ کی بھی زندگی اس کے مرضی سے گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا. تو اس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، اور نبی نے آ کر سمجھایا، لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں تم اپنے مرضی سے نہیں آئے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک اللہ کو اپنا رب مان لو، اپنا پالنے والا مان لو، اپنا پیدا کرنے والا مان لو. اس کا یقین اپنے دل میں بٹھا لو اور اس کو اپنے زندگی میں ساتھ لے لو. تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اس کے لیے بولتے ہیں نا کہ بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے تو مدرسے میں حافظ صاحب، مولانا، مسجد کے امام بچے کو کیا پڑھاتے ہیں؟ بچپن میں پڑھا ہوگا، ہم کو یاد نہیں ہے کیا پڑھاتے ہیں. اور نبی بھی دنیا میں آئے امت کی طرف کیا پڑھانے کے لیے، کیا سکھانے کے لیے؟ ایمان کی تعلیم دینے کے لیے آئے، علم سکھانے آئے، اللہ سے جوڑنے آئے، دنیا اور آخرت کی کامیابی بتانے آئے. اللہ اس کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے.
اس کے لیے بولتا ہے کہ ہر ماں باپ نے اپنی اولاد کو، ہر ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ کو، اور ہر حافظ صاحب نے، مولانا نے، حافظ صاحب نے اپنے پڑھنے والے طلبا کو پہلے ان 7 چیزوں پر محنت کرنا چاہیے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الستار ہے، عبد الغفار ہے، ٹھیک ہے، یہ نام مسلمان ہے، لیکن ہم پکے مسلمان کب بنیں گے؟ پکا مسلمان بننے کے لیے دونوں چیزوں کی شرط ہے. ایک، زبان سے کلمے کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا زبان سے اقرار کرنا. اور دوسرا، پھر دل کے اندر اس کی تصدیق کرنا، اسے قبول کرنا، اس پر یقین کرنا، اس پر بھروسہ کرنا. ورنہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی. ارے وہ لوگ مشن ہاسپٹل پر ڈیجیٹل پوسٹر لگائیں گے، اب سب طرف ڈیجیٹل پوسٹر ہے نا، ہر گھر ترنگا، گھر گھر ترنگا، لگائیں گے پوسٹر. تو لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ایسا اگر کلمہ لگائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مشن پر مارکیٹ میں لگائیں تو ہر آنے جانے والا ہر دھرم کا آدمی پڑھے گا. اس کو مسلمان بھی پڑھیں گے، غیر مسلم بھی پڑھیں گے. تو کیا بھائی سارے لوگ اس کو پڑھیں گے تو کیا سب مسلمان ہو جائیں گے؟ ارے بولو، ارے ہو جائیں گے کیا؟ کیونکہ میں کلمہ پڑھ رہا تھا، 8 دن پوسٹر نکالیں گے، 8 دن کلمہ پڑھ رہے، 1 مہینہ رکھے، 1 مہینہ کلمہ پڑھ رہے، تو کیا ان کا 1 مہینہ وہ پوسٹر دیکھ کر کلمہ پڑھنا ان کو مسلمان بنا دے گا؟ نہیں، کیونکہ یہ صرف زبان سے پڑھا جا رہا ہے. ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے کہ اندر سے بھی دل قبول کر لے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، تنہا ہے، لا شریک لہ ہے، اور محمد اس کے رسول، اس کے بندے ہیں. اس کے لیے نبی نے سارے امت کو بتایا کہ جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا تب تک کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. پہلے شرط ہے ایمان کا مکمل، کامل ایمان بننا. اور کامل ایمان کب بنے گا؟ اس کے لیے بولتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد، عورت، چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان، ہر ایک کی زندگی میں، اس کے دل میں 7 چیزوں کا یقین آنا چاہیے. بولو کتنی چیزیں؟ اور بولو کتنے؟ 7. ایمان مفصل بولتے ہیں اس کو. 7 لائن کا یقین دل میں اتارنا ہے. پہلا 7 میں سے پہلی چیز جس کا یقین دل میں آنا چاہیے مسلمان بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے، وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ. ارے بولو سب، میں ایمان لایا اللہ پر. پہلی شرط، میں ایمان لایا اللہ پر. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا مطلب ہے کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں. کیسے؟ ایک مانتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے. بولو کیا ماننا ضروری ہے؟ احد. حضرت بلال کو جب مشرک مکہ مارتے تھے تو وہ پہلے زبان سے کیا بولتے تھے؟ احد احد احد. کیا مطلب؟ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے. کیونکہ مشرک مکہ نے بیت اللہ کے اندر بارش کا خدا الگ، کھانا دینے والا خدا الگ، بچے دینے والا خدا الگ، بیماری دور کرنے والا خدا الگ، ہر ایک چیز کے الگ الگ معبود بنائے تھے. اور ہمارا اسلام اس کی تعریف دیتا ہے اور ہمارا کلمہ اس کی دعوت دیتا ہے. کلمہ میں توحید ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی ماتھا ٹیکنے کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی دعا مانگنے کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی ناکام کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا. ہر چیز دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ پر ایمان لانا کہ وہ ایک ہے. وہ کیسا ہے؟ ایک ہے، لا شریک لہ ہے.
زمین آسمان پیدا اکیلے نے کیے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، کائنات اکیلا چلا رہا ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، لا شریک لہو، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں، لا وزیر لہو، کوئی اس کا وزیر نہیں ہے کہ وہ مشورہ دیتا ہو، وہ پلان دیتا ہو اور اللہ کو بچاتا ہو اور اللہ کا سپورٹ کرتا ہو اور اللہ اور وہ مل کر دنیا چل رہی ہو، نہیں نہیں، لا شریک لہو، کوئی اس کا شریک نہیں، لا وزیر لہو، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، لا مشیر لہو، کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو، اکیلا تنے تنا، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اکیلا کامل علم ہے، جب سے دنیا بنی ہے آج تک کتنے لوگ پیدا ہو گئے، عورتیں کتنی پیدا ہو گئی، بچے کتنے پیدا ہو گئے، جوان کتنے پیدا ہو گئے، مرد اور عورت کی تعداد سے معلوم ہے، دنیا میں جتنے درخت آ گئے ان کے پتوں کی گنتی اسے پتا ہے، سمندر کے پانی میں کتنا پانی ہے اسے پتا ہے، پہاڑوں کا وزن کتنا ہے اسے پتا ہے، ایسا کامل علم والا۔ ہاں، دنیا میں آدمی بہت مالدار بن گیا، بہت پیسے والا بن گیا، بہت کارخانے والا بن گیا، تو اس کے حساب دماغ میں نہیں آتا، تو وہ کیا رکھتا ہے؟ سی اے رکھتا ہے، اکاؤنٹنٹ رکھتا ہے کہ بھئی تو یہ دھندے کا اکاؤنٹ رکھ، تو یہ دھندے کا اکاؤنٹ رکھ، مجھے نہیں دماغ میں بیٹھتا کیا کیا ہے۔ لیکن اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے کہ پوری کائنات کو بنایا اور چلا رہا ہے، بنایا بھی اکیلے نے، چلانا بھی اکیلا، اور ہر چیز کی معلومات رکھتا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اللہ بولتا ہے ایک درخت کا پتا کہیں ٹوٹ کر گرتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ پتا میرے سامنے گرتا ہے، مجھ سے چھپ کر نہیں گرتا۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہاتھی کو دیکھتا ہے، ویل مچھلی کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے شیر اور چیتے کو دیکھتا ہے، جس طرح ان بڑے جانوروں کی خبر رکھتا ہے، ایسا یہ مسجد کے نیچے سینکڑوں چوٹیاں پھر رہی ہیں، ہم کو معلوم بھی نہیں، لیکن اللہ ان چوٹیوں کو دیکھتا بھی ہے اور ان کی روزی ان کو پہنچاتا بھی ہے۔ تو پہلا ایمان لانا کس پر ضروری ہے؟ اللہ پر۔ میں ایمان لایا اللہ پر، کون اللہ؟ میرا پالنے والا، میرا پیدا کرنے والا، اور صرف میرا نہیں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ 7 زمین اور 7 آسمان کا خالق ہے، 18,000 مخلوق کا بنانے والا ہے، 18,000 مخلوق کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے سے مطلب کیا ہے؟ پہلا تو اللہ کو ایک ماننا، اور دوسرا اس کے صفات پر ایمان لانا۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے، بلکہ اللہ کے صفات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کے صفاتوں میں کیا صفت ہے؟ کہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے۔ کون ہے بولو؟ پالنے والا۔ پہلا تو اللہ کو پالنے والا سمجھنا۔ آج ہمارا سب سے بڑا پنچر یہاں سے، ہمیں اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن پالنے کو دکان کو سمجھتے کہ دکان ہم کو پال رہی ہے۔ اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن یقین نوکری کا ہے کہ نوکری کی وجہ سے میرے بال بچے کھا رہے ہیں۔ اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن یقین کھیت پر ہے کہ یہ کھیت کی پیسے کی پیداوار سے ہم کھا رہے ہیں۔ اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن کاروبار اور بزنس اور اسباب پر ہمارا یقین ہے۔ اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن بیماری کا اچھا کرنے والا دوا اور ڈاکٹر کو مانتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کے صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کہ کس پر؟ ارے بولو، صفات۔ کتنے صفات ہے؟ انگنت صفات، لا محدود ذات ہے، ایسے لا محدود صفات ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب ہے پالنے والا، وہ ستار ہے گناہوں کو چھپانے والا، وہ رحیم ہے رحم کرنے والا، وہ رحمان ہے مہربانیاں کرنے والا، وہ غفار ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ المنتقم ہے عذاب دینے والا، بدلہ لینے والا، وہ قہار ہے۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی صفات پر ایمان لانا۔ بولو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لانا۔ کس پر؟ میں ایمان لایا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا کہ اللہ ایک ہے اور ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ساری کائنات میں حکومت کس کی چلتی ہے؟
اللہ کی چلتی ہے، آسمانوں پر اس کا راز ہے، ہواؤں پر اس کا راز ہے، پہاڑوں پر اس کا راز ہے، عزتوں کا وہ مالک ہے، روزیوں کے خزانے اس کے پاس ہے، بیماری اور صحت کے فیصلے اس کے پاس ہے، وہ دے دے کوئی لے نہیں سکتا، اور وہ لے لے کوئی دے نہیں سکتا، وہ ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دے تو یہ بلڈنگیں، یہ گاڑیاں، یہ ڈگریاں اور یہ منتری کی گاڑی عزت نہیں دلا سکتی اگر وہ ذلیل کرنا چاہے تو، اور وہ عزت دینا چاہے تو جھوپڑے میں پھٹے پرانے کپڑے میں عزت دے دے، غلام بنا کر حضرت بلال حبشی کو عزت دے دے۔ عزت کا مالک کون ہے؟ تو پہلا ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر۔ دوسرا میں ایمان لایا آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر۔ بولو کس پر؟ ہاں، یہ ساری دنیا کا نظام جو اللہ نے چلایا ہے، اس کے لیے ہزاروں اربوں خربوں فرشتوں کا نظام چل رہا ہے۔ ہاں، اور اللہ نے فرشتوں کے ہاتھ سے جو نظام چلایا ہے وہ اس لیے نہیں چلایا کہ اللہ جبریل کا محتاج ہے اور اللہ میکائیل کا محتاج ہے، اور جان نکالنے میں اللہ عزرائیل ملک الموت کا محتاج ہے کہ کام لوڈ ہے بابا، ذرا تو کر، ذرا تو کر، ذرا 4 لوگوں بانٹ کو لیے تو میرا کام سونپا ہوئے گا۔ اللہ کو کام لوڈ ہوا ہے یا کام اس کا بن رہا نہیں، وہ محتاج ہے، اس کے لیے فرشتے نہیں بنائے، الٹا اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی طاقت کا لوگوں کو پتہ چلنے کے لیے کہ کتنا بڑا طاقت کا مالک ہے، اللہ نے فرشتے بنائے۔ اللہ نے کیا بنایا؟ ہاں، فرشتوں پر ایمان لانا۔ جبرائیل علیہ السلام کتنا بڑا فرشتہ ہے کہ ان کے پیر 7 زمین کے نیچے ان کا پیر ہے، اور 7 آسمان ڈالنے ہونا ان کا سر، اتنا ہائٹیک لمبا فرشتہ ہے، اتنا لمبا فرشتہ ہے۔ کون؟ ارے بولو، جبرائیل علیہ السلام، اتنا لمبا فرشتہ۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام اس کے پیغمبر تک پہنچانا، اللہ کا حکم ان کے نبی تک پہنچانا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ 100 بازو ہیں ان کے، 100 پر، اس میں کہ 2 پر اگر یہ کھولیں گے، ایسا کھولیں گے تو جیسا ہمارا گیہوں کا ڈبہ، جواری کا ڈبہ رہتا ہے، اس کے اوپر کیا رہتا ہے؟ ڈھکن۔ ایسا ڈالے پر ڈبہ پیک، بھگونے پر ڈھکن رہتا ہے، ڈھابے پر بھگونا پیک۔ وہ 2 پر کھولیں گے تو پوری دنیا کی مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال کو ایسا پیک ہو جائے گا، اتنے پر ہے۔ کتنا بڑا فرشتہ رہے گا، کتنا بڑا فرشتہ رہے گا جبرائیل علیہ السلام، کیا طاقتور ہوگا۔ ایک قوم پر اللہ نے عذاب دینے بھیجا کہ بڑی نافرمان ہو گئی ہے، میرے نبی کو ستا رہی ہے اور بہت سرکش بن گئی ہے، جاؤ انہیں ختم کرو، ان کو ختم کرو۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، اپنی پر کا ٹوک جیسا اپن چمچہ ڈالتے ہیں نا کیا چاول میں، ایسا پر کا ٹوک زمین میں ڈالے اور پورا گاؤں اوپر اٹھائے۔ بولو کیا کرے؟ وہ جے سی پی کتنا اٹھاتا ہے؟ جے سی پی ڈالے ہوئے تو ہے نا، ایک 15-20 بٹے آتے ہیں اس میں، اتنا رہتا ہے، 15-20 بٹے آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جو جے سی پی سر کا پر پیچھے ڈالے، پورا گاؤں چاہا، پورا تعلقہ چاہا اس میں۔ ہاں، اور وہ لے کو وہاں کے وہاں ڈالے نہیں، 10 فٹ 12 فٹ، پہلے آسمان تک لے کو گئے۔ کہاں تک لے کو گئے؟ ایسا اٹھایا پوری زمین کو، ان کے گھر کے ساتھ، ان کے جھوپڑوں کے ساتھ، ان کے بھینسوں کے ساتھ، ان کے مرغیوں کے ساتھ، ان کے بکریوں کے ساتھ، ان کے ریوڑ، سارے کھیت، ان کے گھر، ان کے جھوپڑے، ان کی عورتیں، ان کے بچے، سب کو اٹھا کر ایسا پورا آسمان، پہلے آسمان تک لے کر گئے، اور وہاں سے ایسا پلٹ کر ختم کر دیا۔ کیا طاقت رہیں گی جبرائیل علیہ السلام کی؟ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا فرشتہ اللہ نے بنایا ہے تو اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اپن کس کی تو بلڈنگ دیکھے تو کیا کہتے ہیں؟ ایسی خطرناک بلڈنگ ہے، ایسی خطرناک، بہت سوکرا چاہیے نہیں، بہت پیسہ چاہیے، کیسا گھر پاتے دیکھو تو ہمیں بلڈنگ دیکھ کر اس آدمی کو بولتے بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا۔ تو دیکھو نا جبرائیل کو دیکھ کر کہ اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، جس نے جبرائیل کو اتنی طاقت دی وہ کتنے طاقت کا مالک ہوگا۔ اتنا بڑا جبرائیل جیسا فرشتہ، لیکن جب اللہ جبرائیل کو کام دینے بلاتا ہے نا کہ جبرائیل، تو جبرائیل اللہ کے آواز سن کر کانپنے لگتا ہے،
اور ایک چڑیا اور کبوتر جیسا بن جاتا ہے، لبیک لبیک یا اللہ لبیک. اللہ کا آواز سن کر جبریل کانپنے لگتا ہے تھر تھر. اللہ کی عظمت کتنی رہے. فرشتوں پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ پر ایمان لانا. دوسرا کیا؟ فرشتوں پر. جبرائیل اللہ کی وحی لاتا ہے. میکائیل ہواؤں کا بارشوں کا نظام چلاتا ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے میکائیل علیہ السلام کہ 7 سمندر کا پانی ایک جگہ کریں گے. ایسا کون سا برتن ہے کیا؟ ارے بولو تو ہے کیا؟ اپنی ایک ندی کا پانی جمع ہونے والے 7 سمندر کا پانی اکٹھا کرو، سارے ندیوں کا پانی اکٹھا کرو، سارے بوڑا کا پانی اکٹھا کرو، سارے بور میں کا بھی پانی بھر کاڑو، سب اکٹھا کرو اور میکائیل علیہ السلام کو بٹھاؤ، ان کے سر پر ڈالنا شروع کرو. یہ ساری دنیا کا پانی ان کے سر پر ڈالیں گے اور پورا ختم ہوئے گا وقت کو ایسا ڈال کو تو سر کے بالا میں سے نیچے بھی اترنے والا نہیں. اتنا بڑا فرشتہ اللہ نے بنایا. کتنا بڑا فرشتہ رہے گا کہ جس کا سر اتنا بڑا، جس کا دھڑ اتنا بڑا کہ یہ سارے پانی ڈالنے کے بعد میں غائب دکھ رہا بھی نہیں، وہاں جھڑپ رہا ہے. کتنا بڑی حیت ہوگی میکائیل علیہ السلام کی کہ اللہ نے اتنا بڑا فرشتہ بنایا. پھر ایک فرشتہ اللہ نے بنایا اسرائیل. چلو جبرائیل کی ملاقات نہیں ہوگی، میکائیل کی نہیں ہوگی، لیکن اسرائیل ایسا فرشتہ ہے ہماری تمہاری اپائنٹمنٹ فکس ہے. ارے بولو ہماری اپوائنٹمنٹ کیا ہے؟ ہاں اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات پکی سے ہے. اس میں کیا تاریخ پکی، جگہ پکی، وار پکا، ٹائمنگ بھی پکا ہے. یہ کون سا فرشتہ ہے؟ ہماری جان لینے کا ذمہ دار اللہ نے اسے بنایا ہے. دنیا میں جتنے لوگ مرتے ہیں نا کانٹریکٹ ان کی طرف سے ہے. اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، اور کسی سے ڈرتے نہیں انہیں کہ بابا DYSPN ان کی جان کیسا کاٹنا. اور رستے پر فقیر پڑے سے چلو اسی کو پوچھتے لگیز لے کو جائیں گے، انہیں دادا آدمی نکو جانے. نہیں 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 نہیں، یہ فرشتہ کسی بادشاہ کے دربار میں جانے سے نہیں ڈرتا. مشین گن، ایٹم بم اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتے. پورے دنیا کے نافرمان فرعون، قارون، نمرود اور بڑے شداد، بڑے بڑے نافرمانوں کی گردوں نے اور گلے نچوڑ نچوڑ کر جان نکالی فرشتے اسرائیل علیہ السلام. ہاں، ایک کی جان نکالنا بھی سوپا، 2 کی کاڑو پھر بھی سوپا، 4 کی کاڑو پھر بھی سوپا. کبھی کبھی سنتے ہی نہیں، بس پانی میں پلٹی 18 لوگ ایک وقت میں خلاص. ہول سیل میں گئے، ہول سیل میں بھوکمپ آیا، زمین 2 منٹ کے لیے ہلا دی گئی، 5000 لوگ بھوکمپ میں ختم ہو گئے. کتنا بڑا ہول سیل ہاتھ مارے. 1-2 کی جان نہیں لے رہے، کتنا لے رہے؟ 5-5 ہزار. تو اسرائیل اتنا بڑا فرشتہ ہے، ایک کی جان نکالو تو بھی سوپا، اور 1000 کی کاٹنے بولے تو ہمارے دماغ میں آتا ہے اسرائیل علیہ السلام کہاں بھاگتا چنگا. ایک سانگلی میں جان کاٹ رہے، کولاپور میں کاٹ رہے، بمبئی میں کاٹ رہے، دبئی میں جا رہے، سعودی میں جا رہا ہے، امریکہ میں جا رہا ہے، لے دم تھا چنگا نہیں کہاں بھاگ رہے انہیں. نہیں نہیں، یہ ہمارے لیے لمبا ہے. یہ ہمارے 1000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر سانگلی اور کرناٹک اور مہاراشٹر. اسرائیل کے لیے کیا یہ مہاراشٹر کرناٹک کے الگ نہیں ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے. جیسا ہمیں چاول چننے کو پرات میں لیتے کہ نہیں ایسا. تو چاول بھوت ہے نا، چاول کو کیا لگتا ہے اپن بھوت ہے، مطلب وہ آدمی اسے ہاتھ سے سرکاتا ہے ایسا. ایک پرات میں ہاتھ ڈال کو ایسا سرکا ہے، 200-400 چاول کے دانے ادھر، ایسا سرکا ہے 200 کے چاول دانے ادھر. ایسا ہماری جانا کاٹنا کو تو چاول کے دانے سرکانے سے بھی سوپا ہے. اسرائیل علیہ السلام سب کی جان نکالیں گے. ہاں، ہر امیر، ہر غریب، ہر عورت، ہر مرد، ہر جاندار کی جان نکالنے کا کام اسرائیل علیہ السلام کو دیا ہے. اور وہ ہماری ملاقات پکی ہے. ایڈریس بدلو، گاؤں بدلو، آدھار کارڈ بدلو، امریکہ میں جا کر رہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ میرج میں پیدا ہوا تھا، ابھی ان کی لسٹ میں سے نام گیا، ابھی انہیں کو پڑتا ہے فرشتے کو پھنسا ہے. نہیں، ایڈریس کتنے بھی بدلو. اسرائیل علیہ السلام ان کا کام کیا ہے؟ جان نکالنا. سب کی جانیں نکالیں گے. چوتھا فرشتہ جو اللہ نے مقرب بنایا، بڑا طاقتور، اللہ کے ان گنت فرشتے ہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. اس کی تعداد الا یعلم، اللہ کے علم میں ہے. اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، اللہ کے علم میں ہے. وہ کتنے فرشتے ہیں، اللہ اکبر.
بارش کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے نا، اسے زمین پہ لا کو چھوڑنے تک ہر فرشتہ نیچے آتا ہے اور وہ چھوڑ کو جاتا ہے. تو فرشتے کتنے اچھے، ذرا سوچو کتنے فرشتے رہیں گے. اللہ. تو چوتھا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمے ہے سور پھونکنا. کیا مطلب ہے؟ جس دن اللہ قیامت لانے کا ارادہ کریں گا، اس دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کریں گا، اللہ اسرافیل کو کہیں گے اسرافیل سور پھونک. وہ پھونکیں گے اور وہ پھونک بولے تو دھماکہ ہوگا، وہ پھونک بولے تو ایک ایسی ہوا، ایسا طوفان ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین ہلے گی، اندر کا سب باہر آئے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا السماء انفطرت، آسمان پھاڑ دیا جائے گا. ستارے جیسے پیرو اور جامن اور چپکو پڑتے ہیں نا جھاڑ کے نیچے، ایسے ہی آسمان کے ستارے دھڑم 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 گر جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا. یہ پہاڑ کچرا اڑے جیسا، روئی اور کپاس کیسا اڑتا ہے، اسرافیل کی پھونک پر پہاڑ، زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ نکل کر پڑیں گے. پہاڑ نکل کو اڑیں گے، بلڈنگ میں شلک رہیں گے کیا؟ اسرافیل یہ سور پھونکنے والا فرشتہ، یہ چار بڑے ہیں. پھر اللہ جس عرش پر ہے، جیسا یہ چار پاؤں ہیں، اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. 8 فرشتوں نے، بڑے طاقتور فرشتے مقرب. پھر منکر نکیر بھی قبر میں سوال جواب پوچھنے آئیں گے، اور میرے اور آپ کے ساتھ روز 2 اللہ کے CID کے فرشتے رات دن ساتھ میں ہیں، کبھی نہیں چھوڑتے اکیلا. جو کچھ لکھ رہے، ان علیکم لحافظین کرام قاتبین یعلمون ما تفعلون. ارے تم جہاں بھی جاتے ہو، رات ہو، اجالا ہو، اندھیرا ہو، تنہائی ہو، مجمع ہو، تم جہاں جاتے ہو، میرے 2 فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ کرام قاتبین. تو بھائی پہلا اللہ پر ایمان لانا، دوسرا وہ ملائکتی ہی، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا وہ کتب ہی، میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر. اللہ کی کتابوں پر جو اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے. کس لیے بھیجی ہے؟ یہی کتاب ہے نا ہمیں زندگی کیسا گزارنا اس کا طریقہ بتاتی ہے. یہی کتاب ہے نا حلال اور حرام ہمیں سکھاتی ہے. یہی کتاب ہے نا زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس کی رہبری کرتی ہے. ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ فزکس اور بایولوجی اور میتھس اور گنت سے نہیں ملے گا. ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے کلام سے ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ اللہ کا کلام قرآن ہماری رہبری کرے گا. تو اللہ نے کتنی کتابیں اتاری؟ 4. تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتاری. کیا اتاری؟ تو تیسری چیز پر ایمان لانا ضروری ہے. وہ کون سی چیز میں؟ اللہ کی کتاب و کتب ہی. میں ایمان لایا اللہ کی کتاب پر. پچھلے نبیوں پر جو کتاب آئی وہ بھی حق ہے، اور جو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب آئی اس کا نام ہے قرآن، وہ حق ہے. وہ زندگی گزارنے کے لیے سچی کتاب ہے، ہماری رہبری کے لیے. قرآن کہے حلال حلال ہے، قرآن کہے حرام حرام ہے. قرآن اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم حلال میں برکت دیتے ہیں اور حرام میں بے برکتی ڈالتے ہیں. ارے بولو، بکرا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. اور کتا کھانا؟ ارے بولو تو. آج ہمارے دماغ میں بیٹھ رہے، اللہ حکم کر رہے کہ میں صدقے کے مال کو بڑھاتا ہوں. زکات دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، مال بڑھاتا ہوں، اور سود کھاتے ہو، بیاج لیتے ہو، تمہاری مال کو میں برباد کرتا ہوں. اب یہ اللہ کا قرآن میں بتایا جا رہا ہے، لیکن ہماری نظر ہماری عقل کیا دکھتا ہے؟ صدقہ دیے 10 روپے تو 100 روپے میں کے بچے کتنے؟ ارے بچے کتنے؟ 90. اور بیاج لیے 100 کو 10 روپے تو آئے کتنے؟ 110. تو بیاج سے پیسہ بڑھا اور صدقے سے پیسہ کم ہوا. یہ نظر بتا رہی ہے، اور اللہ کے قرآن کی خبر بتا رہی ہے کہ ہم صدقے کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں.
اب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ دیکھو نا آتا سمجھ میں، بکری حلال ہے اور کتا حرام ہے. اب بولو مجھے، روز اپنے میرج میں سانگلی میں سب ملا کو کتنے بکرا کاٹتے رہیں گے؟ ارے کتنے کاٹتے رہیں گے؟ حساب نہیں. ایک ایک کھاٹک کی دکان میں 2 3 4، اتوار کے دن 10 کم سے کم ہمارے ضلع میں روز اگر بکری کی دکانوں کا سروے کریں گے تو 1000-1500 بکرا تو روز کاٹتے رہیں گے. روز مہینے کے کتنے ہوئے؟ روز کے 1500 سے مہینے کے کتنے ہوئے؟ 45,000 ایک مہینے کا آکڑا جا رہا ہے بکرا کا. اب ایک بات بولو، بکری کو بچے کتنے ہوتے ہیں؟ 2. وہ بچہ بڑا ہونے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 6 مہینے 8 مہینے کا. پھر بعد میں کسائی کے پاس جاتے ہو، 1 سال 6 مہینے کا ہونے کے بعد پیدا ہو رہے 2، بڑے ہونے کو ٹائمنگ لگ رہا ہے 6 مہینے 8 مہینے، اور روز کاٹ رہے 1500 اور مہینے کو کاٹ رہے 45,000. اب بولو، پیدائش کا بڑا ہونے 6 مہینے اور کاٹ رہے روز، لیکن کبھی دیکھیں کہ بکرا ملنے کا بند ہوئے سو؟ ارے بولو تو، بکرا ملنے کا بند ہوئے سو دیکھیں کہ نہیں؟ برکت ہے، برکت حلال میں برکت ہے. بکریاں روز ذبح ہو رہی ہے، مہینے کو 45,000 بکریاں سنگلی ضلع میں کاٹ رہے، لیکن کبھی بکریاں کم نہیں ہے. ہر ایک کے دروازے میں دیکھو، دھنگرا لے کو جا رہے 200 300 50، ان کا کڑپ الگ، دروازے میں باندھے سو الگ، کھیڑے میں الگ. اتنا کاٹنے کے بعد ہر جگہ بکری، ہر جگہ بکری. اور کتا، ارے کتے پیدا ہوتے ہیں؟ کتے کو بچے کتے ہوتے ہیں؟ بکری کو 2 ہوتے ہیں، اسے کتے ہوتے ہیں؟ 8 6 10 ہے نا. ایک ٹائم کو 10 8 بچے ہوتے ہیں اسے. بکری کو 2 اسے 10. اچھا، سانگلی ضلع میں کتے دکانوں میں کاٹتے ہیں؟ ارے کاٹتے کیا؟ نہیں نا، حرام ہے. کوئی کتا کاٹ کے نہیں کھاتا. پیدا ہونا بھی ان کا زیادہ، اور کاٹتے بھی نہیں، بولے تو مرتے بھی نہیں. نہ کاٹا جاتا ہے اور پیدا بھی زیادہ ہوتا ہے. مطلب کتے کا جھنڈ دیکھیں گے، ادھر 500 کتے، ادھر 500 کتے، دیکھیں گے کہاں؟ کتے میں برکت دیکھیں گے؟ برکت مارتا کون نہیں، کھاتا کون نہیں. پھر کتے کہاں جاتے ہیں 10 پیدا ہو کو؟ برکت نہیں ہے. جس چیز میں برکت نہیں ہے اللہ نے برکت ختم کر دی، حرام کی. اور جو حلال ہے اس میں کیا ڈال دی؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں. ہاں، تو ایمان لایا میں اللہ کے کلام پر. اللہ کے کلام کا ہر لفظ سچا ہے. اللہ بول رہے نماز میں کامیابی ہے تو بے شک ہے. اللہ بول رہے سچ بولنے میں کامیابی ہے تو بے شک ہے. اللہ بول رہے ماں باپ کی دعائیں لینے میں کامیابی ہے تو بے شک ہے. اللہ بول رہے کہ ماں باپ کو ستاؤ گے، ان کی ہائے لوگے تو برباد ہو جاؤ گے، تو بے شک برباد ہو جائیں گے. تو تیسری چیز کس پر ایمان لانا؟ اللہ کے قرآن پر، کتاب پر. کتنی چیزیں ہو گئی؟ آمنتو باللہ و ملائکتی، میں اللہ پر ایمان لایا. بولو، میں اللہ پر ایمان لایا. دوسرا، میں فرشتوں پر ایمان لایا. تیسرا، اللہ کے کتاب پر. اور چوتھا، وَرُسُولِهِ، میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا. جتنے پہلے آئے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب سچے ہیں، وہ سب حق ہے. ان کی ہر ایک کی بات سچ ہے. ہر نبی کو میں سچا مانتا ہوں. لا نفرق بین احد من رسولی، کسی رسول میں کوئی فرق نہیں، ہر رسول سچا ہے. میں ایمان لایا اللہ کے رسول پر. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کے رسول جو بولیں گے وہ سچ ہے. ان کی بات ماننے میں میری کامیابی ہے، اور ان کی بات اگر میں نہ مانوں تو میں دنیا میں بھی ناکام ہوں اور آخرت میں بھی ناکام ہوں. صحابہ کیسے لائے اللہ کے رسول کے اوپر یقین؟ صحابہ اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی بات کو انکار کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک بار بولے تو بنا دیکھے اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات پر بھروسہ رکھتے تھے. اپنی نظر سے زیادہ نبی کی خبر پر بھروسہ رکھتے تھے. ایمان لانا کس پر؟ اللہ کے رسول پر، کہ جو کہے وہ حق ہے، جو کہے وہ سچ ہے. ان کے ماننے میں ہی میری کامیابی ہے.
صحابہ کو اللہ کے رسول پوچھ رہے جمعہ کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے، حج کا موقع ہے، اور ہمارے نبی صحابہ کو پوچھ رہے بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے، یہ دین کون سا ہے، وقت کیا ہے۔ اب سیدھی بات ہے، ہم سب جمع ہے، میں تم نے پوچھا ہے مسجد میں یہ جگہ کون سی ہے، ٹائم کیا ہوئے سو ہے، آج تاریخ کیا ہے، تو سب جنے بولیں گے۔ صحابہ کو یہی پوچھا بولو جگہ کون سی ہے، دین کون سا ہے، اور وقت کیا ہے۔ تو صحابہ جب حضور پوچھ رہے بولو، تو حضور یہ پوچھنے کے بعد جواب دینا چاہیے نا، تو صحابہ کا جواب کیا تھا، اللہ رسول عالم، اللہ رسول عالم، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ کیا مطلب ہے، یہ جگہ کون سی ہے اللہ رسول کو معلوم، دین کون سا ہے اللہ رسول کو معلوم، وقت کون سا ہے اللہ رسول کو معلوم۔ جب یہ صحابی قصہ بیان کر رہے تھے، ہمارے سر کا ایک آدمی بیٹھا تھا، انہیں وہ صحابی کو پوچھا کتنا بولنے آیا نا، ہمیں لے شانے ہے نا، ہمیں لگی تو بولے تھے گورنمنٹ کالونی 16 تاریخ منگل مغرب کا ٹائم۔ وہ صحابہ تھے، کیا ایمان ہے کیا صحابہ کا ایمان ہے، پوچھا کون سی جگہ ہے، وقت کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ رسول کو معلوم۔ پھر پوچھا کیا ہے، اللہ رسول کو معلوم۔ تو وہ شاگرد پوچھنے لگے اتنا جواب نہیں دیا آپ نے، نہیں جانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جانتے تھے، صاحبزادے سب بولنا جانتے تھے صحابہ، لیکن صحابہ کی ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں کہ آج جمعہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے آج جمعہ نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ عرفات میدان نہیں ہے، ہم کہیں گے عرفات نہیں ہے، آپ کہیں گے عصر کا ٹائم نہیں ہے، ہم کہیں گے عصر کا ٹائم نہیں ہے، حالانکہ جمعہ ہے، عرفات ہے، عصر کا وقت ہے۔ لیکن صحابہ کا ایمان کیا ہے کہ نہیں نہیں، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے لیکن آپ کی بات، ایمان کیا ہے اللہ۔ ایک صحابی مسجد کے باہر سے آئے، جنگل سے لکڑیاں لے کر، مسجد کے قریب رہتے تھے، گھر میں لے کے جا رہے تھے لکڑیاں رکھنے، ہمارے نبی نے کہا نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ اب وہ مسجد کے باہر جو لکڑیاں لے کے جا رہے تھے سر پر سے، ان کے کان میں بات گئی نیچے بیٹھ جاؤ، تو انہوں وہ لکڑیاں لے کو وہاں بیٹھے۔ تو دوسرے صحابی نے دیکھا یہاں کیوں بیٹھے بیچ میں، بولے میرے کان میں اللہ کے رسول کی بات آئی، بیٹھ جاؤ۔ تو میں بیٹھ گیا۔ تو وہ صحابی کہہ رہے اللہ کے بندے وہ تو مسجد میں کسی کو بیٹھنے کے لیے بول رہے تھے، تجھے نہیں بولے، تو کہاں بیٹھا؟ بولے مجھے نہیں معلوم، اللہ کے رسول مجھے بول رہے تھے، کسے بول رہے تھے، میرے کان میں بات آئی بیٹھ جاؤ، تو میری بیٹھنے میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لائے کہ جو اللہ کے نبی کہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اسی میں میری کامیابی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ہماری کامیابی رسول کی غلامی بننے میں ہے، عاشق رسول اور غلام رسول بننے میں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا علم غلط ہو گیا، فیشن کر رہے، کیسے کپڑے، کیسے بال کاٹ رہے، کیسے کپڑے پہن رہے، کیسے کپڑے پہن کر مسجدوں میں آ رہے۔ کیا یہود اور عیسائیوں کے طریقے میں ہماری عزتیں ہیں؟ ہماری عزتیں تو نبی کے قدموں میں غلام بننے میں تھی، نبی کے طریقے میں تھی۔ ایک ایک طریقہ ہم اللہ کے رسول کا زندگی میں لاتے، اپنے لباس میں، اپنے بالوں میں، اپنی شادی میں، اپنی پڑھائی میں، اپنی خوشی میں، اپنے غمی میں۔ کیا مسلمان جوان برباد ہو رہے؟ برتھ ڈے کیک کاٹتے کہتے گاڑی پر رکھو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی نے کبھی حسن حسین کا برتھ ڈے کرے تھے؟ ہمارے نبی نے اپنے بچوں کے برتھ ڈے کرے تھے؟ زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، یہ کیک کاٹ رہا ہے، 1 سال زندگی کا ختم ہو رہا ہے، یہ کیک کاٹ رہا ہے۔ کیا پاگل دنیا ہے؟ تو ہم لوگوں کو دیکھ کر نہیں چلیں گے۔ ایمان لایا میں اللہ کے رسول پر، کیا مطلب ہے کہ رسول کے طریقے میں میری کامیابی ہے، میں مانوں گا اللہ کے رسول نے جو کہا سچ ہے، حق ہے۔ تو کتنے باتیں ہو گئی؟ 4۔ پہلا کیا؟ آمنتو باللہ، دوسرا وہ ملائکتہ، تیسرا وہ کتبہ، اور چوتھا وہ رسولہ، میں لایا اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ 5واں والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جس دن موت کس کو بولتے ہیں؟ موت کس کو بولتے ہیں؟ انسان مر جاتا ہے،
اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, اس کی زندگی کا اینڈ ہو جاتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ مر گیا, انتقال ہو گیا, مر گیا, ختم ہو گیا. جیسے میرے مرنے کو موت کہتے ہیں, ایک دن کائنات کو اللہ موت دے گا, آسمانوں کو موت دے گا, پوری کائنات کو اللہ موت دے گا, اس کا نام ہے قیامت. میرا مرنے کا نام موت ہے, اور کائنات جس دن ماری دی جائیں گی, آخری دن ہوگا, اس کا نام کیا ہے؟ قیامت. اللہ سور پھونکنے کو کہیں گے فرشتے کو, اسرافیل ہو گیا, بہت ہو گیا ان کا کھیل تماشا, بہت ہو گئی ان کی ساری حکومت, سارے بادشاہوں کا گھمنڈ بہت ہو گیا. امریکہ والے بول رہے کہ ہم طاقتور, افریقہ والے بول رہے ہم طاقتور, ہر ملک والے بولتے ہیں ہم طاقتور. اللہ کہیں گے سور پھونکو, قیامت آئیں گی, ختم, درم برم, آسمان پھاڑ دیا جائے گا, زمین اندر کے اندر سارے مردے باہر نکال کو پھینکیں گی, پہاڑ ہواؤں میں اڑیں گے, سمندر میں آگ لگیں گی. آگ میری بات نہیں ہے, اللہ کا قرآن بول رہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, تم دیکھو گے اس دن ہم پانی میں آگ لگا دیں گے. سمندر کیسے آگ لگے گا؟ پانی تو آگ بجھاتا ہے, ہاں لگے گا. پانی H2O سے بنتا ہے. پانی بولے تو کیا ہے, پڑھے نا اسکول میں, H2O بولے تو اس دن H کو الگ اور O کو الگ کرے گا, اور ہائیڈروجن اور آکسیجن الگ ہوگا تو بھپ کر کو بھپکا چھوٹتا ہے. پریوگشالہ ہمیں بنے ہوئے. اللہ اس دن کیا کرے گا؟ قیامت کے دن سمندر میں آگ, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اس دن آگ لگیں گی سمندروں میں, آسمان پھاڑ دیا جائے گا, سب ختم, سب ختم. کیوں؟ آج مالک یوم الدین, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. کیا مطلب ہے؟ آج عدل کا دن ہے, آج بدلے کا دن ہے, آج حساب کا دن ہے. حساب, آج حساب ہوگا. لوگ بولتے ہیں کیا کسے لاتا ہے, لا کیا کرتے کر, ہاں ہاں ایک دن ہے, وہ ٹھہرانے واسطے ہے. اس دن حساب ہوگا. ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری والی کو مارا رہے گا تو ان کا حساب ہے. کسی کی زمین دبائی ہوں گی تو اس کا حساب ہے. عورت پر ظلم کیا ہے شوہر نے, اس کا حساب ہے. باپ پر, ماں باپ پر اور اولاد نے ظلم کیا ہے, اس کا حساب دینا پڑے گا. ماں باپ نے اولاد پر ظلم کیا ہے, حساب دینا پڑے گا. غریب پڑوسی کو اپنی دادا گیری سے ستایا, اس کی زمین ہڑپ کی, اس کا پیسہ ہڑپ کیا, آج حساب دینا پڑے گا. والیوم الآخر, میں ایمان لایا قیامت کے دن پر. ارے بولو میں ایمان لایا قیامت کے دن. کیا ہے قیامت کے دن؟ حساب. ارے بولو کیا ہے؟ حساب. ہاں, پوری زندگی بھر کا حساب. 5 سوال کھڑے کر کے اللہ پوچھیں گے, بول عمر کس کام میں خرچ کی, بول جوانی کی عمر طاقت کہاں لگائی, بول پال کہاں سے کمایا, بول مال کہاں خرچ کیا, اور 5واں سوال جو جانتا تھا, جو علم تھا, اس پر تو نے کیا عمل کیا. 5ویں چیز پر ایمان لانا ضروری ہے. کون سی چیز میں؟ میں ایمان لایا قیامت کے دن پر. 6ویں چیز والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. 6ویں چیز جو ایمان لانا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ میں ایمان لایا میری اچھی بری تقدیر پر. اچھا ہوا میرے اللہ کے طرف سے ہے, برا ہوا میرے اللہ کے طرف سے ہے. مجھے کچھ مل گیا میرے اللہ نے دیا, میرا کچھ چلا گیا میرے اللہ نے لیا. بیٹی ہو گئی میرے اللہ کی تقدیر ہے, بیٹا ہو گیا میرے اللہ کی تقدیر ہے. دکان بہت آگے بڑھی میرے اللہ کی تقدیر کی دی ہوئی روزی ہے. میرے دکان میں گھاٹا آ گیا, اس کا دیوالہ نکل گیا, یہ میری اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے. ہمیں کیا کرتے ہیں, فائدہ ہوا کہ تو بولتے ہیں میں کرا. ایک آدھا سیزن گیا, دراکشی کی باغ بہت بھاری آئی, بہت کمایا زبردست. تو اسے پوچھے کیا کیا ہے سر, اپنا دماغ ویسا ہے, دیکھے گا مال کیسا ہے, کلر دیکھے گا, شکر دیکھے گا, پورے علاقے میں باغیچہ اپنا بھرے. اپنا سر ٹیکنیک کر دینا اپنا سر. سکسیس ہو گئی بات تو میری ٹیکنیک. اور آیا روگ, سارے باغ پر روگ پڑا. द्राक्ष हरा दिस रहा नहीं, डिजाइन वाला द्राक्ष दिस रहा. रोग आया, बरसात आया, द्राक्ष की बात बर्बाद हुई. आप पूछे क्या ये सीजन कैसे, अल्लाह की मर्जी, आपका क्या चलता है. नुकसान अल्लाह ने करा और फायदा मैं करा.
یہ نہیں ہے تقدیر پر ایمان. میں ایمان لایا والقدر خیرہ وشرہ، میری تقدیر پر ایمان لایا. اللہ کی قسم تقدیر میں اللہ نے غریبی لکھی ہے، کتے بھی ڈگری لے ہو اور کتا بھی محنت کرو، 2 گھنٹے پڑھاؤ، 14 گھنٹے پڑھاؤ، 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کرو، 3 شفٹ میں کماؤ، روزی بڑھ نہیں سکتی. اللہ نے اگر مقدر میں غریبی لکھی ہے. ہاں رزق مقدر پر ہے، رزق چالاکی پر ہوشیاری پر نہیں ہے کہ لے ہوشیار ہے تو لے پیسے اور ہوشیار نہیں ہے تو غریب رہے گا. ایسا رہا ایسا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مرے تھے. آج سب سے زیادہ زمین جائیداد پراپرٹی ان پڑھ لوگوں کی ہے اور پڑھے لوگ ان کا حساب لکھنے واسطے رہے. ان پڑھ لوگوں کا اکاؤنٹ پڑھے لکھے لوگ دیکھتے ہیں. یہ چیز دکھا رہی ہے کہ روزی تقدیر پر ہے، تمہاری چالاکی پر نہیں ہے. تو ہمارا ایمان ہونا، ہر پڑھنے والا اسٹوڈنٹ اس پر ایمان ہونا کہ میری روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ. میری روزی اللہ دینے والا ہے، حلال دینے والا ہے، تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ جب میری روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے میں رشوت کیوں لوں؟ میری روزی اللہ دینے والا ہے، میں دھوکہ دے کے کیوں کماؤں؟ آج جتنے جھوٹ کے بازار ہیں، آج جتنے دھوکے کے بازار ہیں، یہ تقدیر پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر تقدیر پر یقین ہوتا کہ میری روزی اللہ دینے والا ہے تو کوئی آدمی رشوت نہیں لیتا، کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا. تو بھائی چھٹی بات جس پر ایمان لانے کا وہ کیا ہے؟ کیا پر ایمان لانے کا؟ اچھی بری تقدیر پر. میں تو انہیں کرا ہو، ہمارا بہت اچھا چلا تھا، انہیں کرا ایسا دکان چل رہا تھا، انہیں سامنے دکان ڈالیں گے نہیں تب سے میرا دکان جو بات ہوا. سامنے ڈالیں گے، پیچھے ڈالیں گے، 10 دکانیں ڈالیں گے. میری تقدیر کی روزی کون دینے والا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا کے انسان اور جنات اکٹھے ہو جائے تو کسی کا ایک لقمہ کم نہیں کر سکتے تقدیر کا. ایک لقمہ، دھندا تو چھوڑو، روزی تو چھوڑو، ایک نواح کم نہیں کر سکتے سارے انسان اور جنات مل کر. تو بھائی چھٹی چیز ایمان لانے کی کون سی ہے؟ اچھی بری. ہاں پھر آدمی روئے گا نہیں، پھر ناراض نہیں ہوگا. جو بھی زندگی میں غم آئیں گی، پریشانی آئیں گی، خوشی آئیں گی، انسان کیا کرے گا؟ اللہ پر بھروسہ کرے گا. اور اللہ پر بھروسہ کر وہ کیا کرے گا؟ انسان اللہ پر بھروسہ کر کر اچھی بری ہو، کیسی بھی تقدیر ہو، آدمی راضی رہے گا کہ بھئی یہ میرے مقدر میں. پھر کون سکھائے گا ایسا ہوا، ایسا کرا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا نہیں، بس میرے جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. تو کتنی چیزوں پر ایمان ہو گیا؟ 6. آخری بات جس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ اصل ہے، بہت اصل ہے. وہ کیا؟ والبعث بعد الموت. موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. ساری دنیا بولتے ہیں کیا کھانے کا ہے کھاؤ مرنے سے پہلے، کیا ناچنے کا ہے ناچو مرنے سے پہلے، کیا انجوائے کرنے کا کرو مرنے سے پہلے. گاؤ، انجوائے کرو، پیو، شراب پیو، کیک کاٹو، ارے اچھے اچھے پروگرام کرو، ناچو گاؤ، عیش کرو. کیوں؟ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، سب ابھی کرنے کا ہے. یہ تو دھوکہ ہے نا. ہمارا ایمان ہے کہ مریں گے اور پھر اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور زندگی کا حساب لے گا. تو 7ویں چیز ایمان کیا پر لینے کا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. میں ایمان لایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. آپ لوگ بولتے ہیں ایسا کیسا ملتا ہے؟ ایک وڑا بنانے والا آدمی دن کو 500 وڑے بناتے ہیں. اب میں وہاں جا کر ٹھہرا اور اسے بولا سویرے ملیں گی کیا؟ نے کیا بولی گا؟ ملتے تو پرسوں ملیں گے. اب میرا کام ہے وڑے بنانا. تمہیں کی ٹینشن رہے کتے والا بولو، وڑے بنانا کام ہے، پیدا کرنا چلنا کا کام ہے. تو اسے دوبارہ پیدا کرنے آتا نہیں، پہلا پیدا کرے نہیں. وڑے بنانے والے کو وڑا بنانا کیسا وڑے؟ روز بنانا وڑے انہیں. ہم کو پیدا اسی نے کیا، کچھ نہیں تھے، گندے پانی کا قطرے تھے، ایک منی کا قطرہ تھا، اللہ نے انسان بنایا. تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ ہڈیوں سے پیدا نہیں کرے گا؟ تو بھئی علماء فرماتے ہیں یہ 7 باتیں کیوں بولا؟ یہ ہمارے اسکول میں نہیں پڑھائے جاتے، یہ اسٹوڈنٹ ہیں اور بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے. یہ 7 میں سے ایک بات کو بھی کسی نے بولا مجھے پڑھتا نہیں تو انہیں مسلمان نہیں ہے. ایک بات بھی بولے انہیں کہ مجھے فرشتوں پر بھروسہ نہیں ہے، ایمان نکل گیا. انہیں بولا میرے تقدیر پر بھروسہ نہیں، ایمان سے خالی ہو گیا. 7 باتیں ایسی ہیں
کہ ہر مسلمان کو اس پر ایمان لانا ہے. یہی ایمان ہے. جب یہ 7 باتوں پر ایمان آئے گا نا, زندگی گزارنا آسان ہے. اور محترم بزرگوں دوستوں, یہ ہماری نوجوان نسل ہے, یہ اسٹوڈنٹ ہے, یہ محنت کرنے والے بچے ہیں. اگر یہ اپنی زندگی کو ان باتوں کو لائیں گے اور سیکھیں گے, اپنی چھٹیوں کے موقع میں اپنے گھروں میں, بولتے نا اسٹوڈنٹ کو چھٹی میں ہم نے عشرہ لگانا ہے, بڑی چھٹی ملی تو چھلنا لگانا ہے, اور ہر مہینے تو کم سے کم 1 اتوار اپنے مسجد والوں کے ساتھ لگانا ہے, اور روزانہ اپنے مسجد کی تعلیم میں اور گھر کے تعلیم میں بیٹھنا ہے, اور دین کے اور ایمان کی مجلسوں کا مذاکرہ سننا ہے. جتنا ایمان کی باتیں سنیں گے, جتنا ایمان کی مجالس میں بیٹھیں گے, جتنے اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں گے, اتنا ایمان بڑھے گا. اور ایمان بڑھے گا, ایمان بڑھتا ہوا ہمیں اعمال پر کھڑا کرے گا, سنتوں پر کھڑا کرے گا. پھر ایک اسٹوڈنٹ کالج میں ٹوپی پہن کر جائے گا, جھبا پہن کر جائے گا. ایک اسٹوڈنٹ مجھے ملا محمد مسجد کے پاس, کتنے بجے؟ 10:30 بجے. 10:30. کوئی ظہر کی نماز نہیں, عصر کی نماز نہیں, 10:30 بجے جوان بچہ. میں جا رہا تھا, ملاقات ہوا, سلام کیا. میں بولے کہاں؟ مسجد میں. میں بولے ابھی تو بولے ہاں. بولے 2 رکعت نماز پڑھتی, ذرا قرآن پڑھتی, پھر کالج کو جاتی. اللہ, جوان بچہ, کوئی نماز نہیں ہے, نفل پڑھنے جا رہا ہے, وقت مل رہا ہے, 2 نفل پڑھتا, ذرا قرآن پڑھتا اور پھر کالج جاتا. یہ کیوں آئی؟ اللہ کی محبت. ایمان بڑھ گیا تو پھر مزید والے اعمال سے اور نماز سے محبت ہوگی. اگر ہمارے نوجوان نماز کے پابند ہوں گے اور 5 وقت کی نماز ان کی زندگی کا حصہ بنے گی اپنی پڑھائی کے ساتھ, اللہ کی قسم